بھٹی صاحب آپ سب سے پہلے بتائیے گا، سٹارٹ میرا خیال اسی سے کر لیتے ہیں جو 2021 میں طالبان پالیسی سے متعلق بات کر رہے ہیں. کیا یہ سارا کا سارا تحریک انصاف اور عمران خان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور کیا یہ درست ہے؟ میڈم شیخ، فیصلہ غلط تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فیصلہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان حکومت دونوں کا تھا، اور لیکن فیصلہ غلط تھا. مگر آج جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی 1.5 گھنٹہ سے زائد کی پریس کانفرنس، ٹائمنگ بڑی اہم ہے میڈم شیخ. عین ان لمحوں میں جب سپریم کورٹ کی مشروط اجازت کے بعد 3 مرحلوں میں فوجی حراست میں 9 مئی کے ملزمان کی سزا کا عمل مکمل ہوا، اور عین ان لمحوں میں جب امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین فوجی ٹرائل پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں، اور عین ان لمحوں میں جب سول نافرمانی کی تحریک پر وہ قائم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام ملا، تمہاری پارٹی کو سیاسی سپیس دے دیں گے، آپ کو بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کر دیں گے، مگر میں نے کہا نہ ڈیل، نہ ڈھیل، نہ ہاؤس اریسٹ، ہاں میرے سیاسی قیدیوں کو رہائی کرو، نہ کے پی کی جیل میں جاؤں گا، اپنے موقف پر ڈٹا رہوں گا. عین ان لمحوں میں جب امریکہ سے عمران خان کو رہا کرو کہ ٹویٹس آ رہے، بیانات جاری ہو رہے، اور عین ان لمحوں میں جب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اور عین ان لمحوں میں جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور جنرل فیض حمید ٹرائل حتمی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، حتمی مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے. اب اس پہ میڈم شیخ ان لمحوں میں یہ جو پریس کانفرنس ہوئی، اور پریس کانفرنس سے پتہ چلا کہ 9 مئی کل اور آج فوج کا موقف ایک ہی ہے. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کل اور آج فوج کا موقف ایک ہی ہے. 9 مئی اب اور بڑا سخت موقف ہے، کل بھی اور آج پھر ظاہر ہوا کہ 9 مئی کے گھنونے ماسٹر مائنڈ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. 9 مئی ایک سازش، سیاسی دہشت گردی کرنے والے، اقتدار کی حوث میں منافقت کی آخری حدیں کراس کر چکے لوگ، انتشاری ہجوم، گمراہ سوچ والے، جھوٹ بیچنے والے، دوغلی سیاست کرنے والے، اپنی بات مسلط کرنے والے، دہشت گردوں کو افغانستان سے لا کر پاکستان آباد کرنے والے، اپنی غلطیوں سے نہ سیکھنے والے، اور ہم ان کی بیڈ گورننس کی خلاف شہادتوں سے پر کر رہے ہیں. یہ ایک آپ کو یاد ہوگا پچھلی پریس کانفرنس جب ہوئی تھی تو یہی لب و لہجہ تھا ڈی جی ایس پی آر کا. اب میڈم شیخ اس پریس کانفرنس سے نکلا کیا؟ نکلا کہ فوجی عدالتوں کے ٹرائل پر مغربی دباؤ مسترد، 9 مئی پر فوج کا موقف وہی، پی ٹی آئی پر فوج کا موقف وہی. اب آگے کیا ہوگا؟ یعنی اب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ جو سب سے اہم بات ہے اس میں کہ عمران خان سول نافرمانی کی تحریک پر قائم ہے، فوج 9 مئی پاکستان تحریک انصاف پر اپنے موقف پر قائم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سیاسی قیدیوں کی رہائی چاہتی ہے، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن چاہتی ہے، حکومت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں اب یہ ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس جو سخت لہجہ، اس کا جواب اور سخت لہجے میں آئے گا، اور یہ جو ایک فضا بنی ہوئی تھی ایک مذاکرات کی، یا ماحول کوئی تھوڑا سا بہتر ہونے جا رہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے، یا اگر بڑھے بھی تو ان سے کچھ نکل پائے گا، کیونکہ جو فوج کا موقف ہے بہت سارے معاملات پہ وہ وہی ہے جو پرانا ہے. جب وہی ہے پرانا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک آخری ایک بات میڈم شیخ کہ وہ جو ٹی ٹی پی کو لا کر واپس بسایا گیا تھا، اس میں ایک تو یہ بتا دیں کہ کتنے لوگوں کو لایا گیا تھا، کیونکہ کوئی اس کی تعداد کچھ بتاتا ہے 25,000، کوئی 35,000، اور سلیم صافی صاحب ایک دن کہہ رہے تھے کہ
کچھ لوگ آئے اور باقی سارا ایسے شور مچا یا ساری ایسی بات ہوئی. تو ایک تو تعداد بتائیں, لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط تھا, زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اور بے رحم آپریشن ہونا چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں دونوں کا کمبائنڈ تھا نا, یعنی اداروں کا اور اس وقت کی حکومت یعنی عمران خان صاحب کا. جی بالکل 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 دونوں کا. مجھے سر ایک چیز بتا دیجیے گا پلیز کوئکلی, آپ کے مطابق ہی کہ بڑا اچھا موسم چل رہا تھا, کچھ ذرا ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی, درجہ حرارت ذرا کم ہوا تھا, تو پھر اچانک یہ گرمی کیوں بڑھی ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ جو باہر سے دباؤ پڑا فوجی ٹرائل پر 9 مئی کے ملزمان کے وہ ٹرائل پر, وہ اور ایک جو مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ شاید 9 مئی کے حوالے سے کوئی معافی تلافی, کوئی جوڈیشل کمیشن, کوئی درمیانی رستہ, وہ اور تیسرا یہ جو ابھی 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل مکمل ہوا تھا, اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے شاید اس وجہ سے. اور اس کے علاوہ آپ بات تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہی نکلے گی, لیکن ایک یہ بھی تھا کہ سیکیورٹی پر ان کی بریفنگ تھی, کاؤنٹر ٹیررزم پر تھی, افغانستان پر تھی, مقبوضہ کشمیر پر تھی, بھارت پر تھی اور پاک فوج کے اقدامات پر تھی, لیکن ہم نے تو یہی ڈسکس کرنا ہے جو نہیں آپ لوگوں کا جو دل چاہتا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں, اپنا بھی درمیان میں اگر کوئی نقطہ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. ہم نے یہ 2 نقطے ضرور اٹھائے ہیں کیونکہ سب سے اہم پوائنٹس یہی تھے. آگے جا کر مزید بھی اس کے بات کرتے ہیں, بٹ محمد آپ یہ بتائیں آپ کو کیا اس کا کنکلوژن نکلا؟ کیا یہ زیادہ تر سیاسی جماعت کی طرف ٹارگٹ تھی اور اس کی وجہ سے تھی پریس کانفرنس, یا پھر یہ جو درمیان میں بات ہوئی ہے پھر 2021 میں طالبان ری سیٹلمنٹ والی, اس کو کیسے جوڑتی ہیں, اس کی وجہ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے لینا, اگر آپ دیکھیں تو اوور آل جو پریس کانفرنس آج کی تھی وہ سیاسی ہی تھی. اس کا بہرحال ایک میسج بھی سیاسی ہی تھا. ہمیں تو یہاں پر یہ جب مذاکرات شروع ہوئے, پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع ہوا, تو ایک امید تھی کہ کوئی راستہ نکلے گا, کوئی بہتری ہوگی, بہتری کی طرف بڑھیں گے معاملات. لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سچویشن مزید ہیٹ اپ ہوئی ہے. بہتری آنا تو دور کی بات ہے. اور دیکھیے یہ تو براہ راست ڈائریکٹلی فوج کے ترجمان نے اپنا بیان دیا ہے نا, اور اپنا موقف دیا ہے, تو وہ بڑا سخت ہے. اب آپ دیکھ لیں لینا کہ اگر طالبان کا معاملہ ہو, جس طرح آپ نے 2021 والی بھی بات کی, 9 مئی کا معاملہ ہو, 26 نومبر کا معاملہ ہو, یا فیک نیوز کا معاملہ ہو, یہ ایک ڈائریکٹ چارج شیٹ تھی پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے اوپر. تو یہ اس کو ہم نے بہت ساری باتیں سنی تھی مذاکرات سے پہلے بھی, مذاکرات کے دوران بھی, لیکن پتہ نہیں جو بھی سچویشن بدلی ہے یا بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس طریقے سے, لیکن جو موقف آ جائے وہ میں کہوں گی کہ بہت سخت تھا. اور جو 26 نومبر والی چیز ہے اس کے اوپر دیکھیے جو ایک یہ کہ گولیاں چلی, ڈائریکٹلی چلی, اس کے اوپر جو انہوں نے موقف دیا, اس سے لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے فوج کو اس بیانیے کے اوپر تشویش ہے. لیکن بات ہے کہ دیکھیے بہرحال جو ویریفائڈ ڈیتھس ہوئی ہیں گن شاٹ وونڈ سے, اس پر تو سوال رہے گا. اچھا, جو دوسری جو سیاست سے علیحدہ بھی لیکن ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اوپر اگر بات کریں تو جو افغانستان والا معاملہ ہے اس کے اوپر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے فوج نے ایک بہت ہی کلیئر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بظاہر پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے, اور وہ اسی طرح ہے کہ اگر یہ معاملات نہیں رکے تو پھر جس طرح ایئر اسٹرائک سے جو یہ والی چیزیں, یہ پھر معاملہ اسی طرف جا رہا ہے اور یہ ایسکلیٹ نہ ہو جائے نا. میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اگر اس کو ڈپلومیٹکلی کسی طریقے سے حل کیا جائے, اور افغان طالبان بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم اس طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا, دوسرا ایک چیز علینا میں ضرور کہنا چاہوں گی, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے اوپر ڈی جی صاحب نے بات کی اور انہوں نے ان پر تنقید کی کہ وہ غزہ یا مقبوضہ کشمیر کے اوپر وہ بات نہیں کرتے. ایسی بات نہیں ہے لینا. دیکھیں مقبوضہ کشمیر, اور خاص طور پہ جب یہ 5 اگست والی چیز ہوئی تھی تو اس پر جو پورا معاملہ اٹھایا ہی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے تھا کہ کس طریقے سے وہاں پر بھارت کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے, مودی حکومت, اور جو وہ مظالم ڈھا رہی ہے. تو سب سے زیادہ جو کیس بنایا تھا مقبوضہ کشمیر کا وہ
تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے ہی بنایا تھا. اور جہاں تک آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو کیونکہ انڈیا کی ہر چیز کے اوپر ٹرن بلائنڈ آئے تو انہوں نے تو کوئی ایسی چیز کی نہیں تھی. اچھا غزہ کی بھی اگر آپ بات کریں تو ایمنیسٹی کی بھی رپورٹ آئی ہے, ہیومن رائٹس واچ کی بھی رپورٹ آئی ہے, اور اس میں اس کو جینوسائڈ ہی کہا گیا ہے جو ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ غزہ یا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بات نہیں کرتی اور کھل کر نہیں کرتی. دوسری چیز یہ ہے لینا کہ جہاں تک ملٹری کورٹس کی بات ہے یا ملٹری ٹرائل جو سویلینز کے ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یہاں کی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائلز کے اندر ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کی ریکوائرمنٹس نہیں پوری کرتا, اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں. تو اس کے اوپر تو وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں یا لوکل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں یا لوکل یہاں کے لوگ ہوں, وہ اس کے اوپر سوال تو بہرحال اٹھائیں گے اور اٹھانے بھی چاہیے. تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر سویلینز کا ٹرائل سویلین کورٹس میں ہی ہوتا. لیکن جیسا کہ میں نے اوور آل جو اس پریس کانفرنس پہ ٹھیک ہے اور بھی باتیں اٹھائی گئی, لیکن موسٹلی جو باتیں وہ سیاست سے ہی ریلیٹڈ ہیں. ایون جو طالبان کی واپسی والی چیز بھی ہے اور دہشت گردی کی واپسی کی چیز بھی انہوں نے سیاست سے ہی جوڑی ہے.